پہلے آسمان پر پہنچے تو دروازے پر دستک دی پہلے آسمان پر، تو اندر سے سوال ہوا کون؟ جبریل عرض کرتے ہیں میں جبریل ہوں۔ کہا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو جبریل عرض کرتے ہیں میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو آسمان سے آواز آتی ہے کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جبریل عرض کرتے ہیں ہاں انہیں بلایا گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب پہلے آسمان کا دروازہ کھلا تو پہلے آسمان پر ملاقات ہوتی ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ جبریل کہتے ہیں یہ آدم علیہ السلام ہے، آپ کے جد امجد ہیں، ان سے ملاقات کیجئے۔ تو آدم علیہ السلام حضور سے ملاقات فرماتے ہیں۔ اسی طرح جب دوسرے آسمان پر جاتے ہیں پھر جبریل دستک دیتے ہیں، آواز آتی ہے کون؟ جبریل عرض کرتے ہیں کہ میں جبریل ہوں۔ پھر کہا جاتا ہے آپ کے ساتھ کون ہے؟ پھر کہا جاتا ہے کہ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو پھر دروازہ کھلتا ہے، دوسرے آسمان پر ملاقات ہوتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ یہ دونوں خالصات بھائی ہیں، تو آپ سے ملاقات ہوتی ہے، آپ بھی حضور کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسی طرح تیسرے آسمان پر جب حضور تشریف لے جاتے ہیں تو تیسرے آسمان پر ملاقات ہوتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کو آدھا حکم دیا گیا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کا تو حسن کی تو بات ہی الگ ہے نا۔ تو شاید کہتے ہیں حسینن جو حسن کہو کلئی کٹھے، حسینن جو حسن کہو کلئی کٹھے، جھلک محبوب جی آہے مدھے مدھے۔ تو کہتے ہیں کہ حسینوں کا سارا حسن کٹھے کر لے، ساری دنیا کے حسینوں کا حسن کٹھا کر لے، لیکن محبوب کے حسن کی ایک جھلک حسن پر باری ہوگی۔ اللہم تیسرے آسمان پر ملاقات ہوتی ہے یوسف علیہ السلام سے، پھر چوتھے آسمان پر ملاقات ہوتی ہے ادریس علیہ السلام۔ بھائی آسمان کی طرح سات آسمان ہے نا، یہ حدیث خود حضور روایت کر رہے ہیں۔ جب آپ معراج کا سفر کر کے آئے ہیں تو حضور صحابہ کو بتا رہے ہیں وہ معراج کا واقعہ، وہ معراج کی تفصیل حدیث میں موجود ہے۔ جب پانچویں آسمان پر حضور تشریف لے گئے تو پانچویں آسمان پر حضور کی ملاقات ہوتی ہے ہارون علیہ السلام۔ پھر جب چھٹے آسمان کا سفر ہوتا ہے حضور کی ملاقات ہوتی ہے موسیٰ علیہ السلام سے۔ آپ خوش آمدید کرتے ہیں حضور کو، لیکن جب حضور جانے لگے تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ حضور فرماتے ہیں آپ کیوں روتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے بعد جو نوجوان آیا ہے اس کی امت سب سے زیادہ ہوگی، اور سب سے زیادہ جنت میں جس کی امت جائے گی وہ حضور کی امت ہوگی۔ خوشخبری ہے، خوشخبری ہو آپ کو، مبارکباد کے مستحق آپ ہیں کہ آپ حضور کی امت سے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام خود فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ جس نبی کی امت جنت میں جائے گی تو حضور کی امت ہوگی۔ تو درود پاک پڑھے تاکہ آپ کا تعلق حضور سے قائم ہو، اور درود پاک جب آپ پڑھیں گے تو حضور ہمیں خود ہی جنت میں داخل فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ جب ساتویں آسمان پر حضور تشریف لے گئے تو وہاں حضور علیہ السلام کی ملاقات ہوتی ہے ابراہیم علیہ السلام۔ حضور وہ ہیں کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے، تو اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ابراہیم خلیل کا ایک باغ ہے، اس باغ کا جو گل زیبا ہے، اس باغ کا جو پھول ہے وہ حضور علیہ السلام کی ذات ہے۔ آپ ساتویں آسمان پر جاتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے ابراہیم علیہ السلام سے۔ جبریل کہتے ہیں یہ آپ کے جد امجد ہیں، آپ ان سے ملاقات کریں۔ تو حضور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہیں، اور آپ جب ساتویں آسمان پر گئے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ساتویں آسمان پر بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے ہیں۔ بیت المعمور کیا ہے؟ یہ فرشتوں کا قبلہ ہے، فرشتوں کا کعبہ ہے۔ ہمارا کعبہ یہاں عرب شریف میں نیچے موجود ہے، اسی کی سیڑھ پر اوپر ساتویں آسمان پر بیت المعمور موجود ہے، اور وہ فرشتوں کا قبلہ ہے۔ اور اس میں 70,000 فرشتے صبح جاتے ہیں، 70,000 فرشتے شام کو جاتے ہیں۔ جو فرشتہ ایک مرتبہ چلا جاتا ہے بعد میں اس کو باری نہیں ملتی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین کے
فرشتوں کی تعداد لا تعداد ہے، ان کی کوئی تعداد ہی نہیں ہے۔ برادران اسلام، حضور کی ملاقات ہوتی ہے ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے۔